بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، گزشتہ روز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے تمام ای ڈی اوز کو ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو پینشن کیسز ہیں وہ تمام آن لائن بھیجے جائیں، اور اس لیٹر کے اندر اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ڈی پی آئی سیکنڈری جو ہیں وہ بعض کیسز جو ہیں آن لائن انہیں واپس بھیج رہے ہیں کہ اس پر ای ڈی او ایجوکیشن کے سگنیچر نہیں ہے، سائن نہیں ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے اس لیٹر کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آن لائن جو کیسز آ رہے ہیں ان پر ای ڈی او ایجوکیشن کے سائنوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کیس ای ڈی او ایجوکیشن کے پورٹل یا ان کے لاگ ان سے وہ فارورڈ ہو رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس پر ای ڈی او ایجوکیشن کے سائن ہو چکے ہیں، انہوں نے کیس کو پورے طور پر اسٹڈی کر لیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے چند اضلاع کے اندر یہ ایک پروجیکٹ پیلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا تھا کہ آن لائن پینشن کیسز بھیجے جائیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر توسیع ہوتی رہی، کچھ اضلاع مزید اس کے اندر اضافہ کر لیا گیا۔ اب تمام پنجاب کے اضلاع جو ہیں اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچنگ کیڈر ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کے متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے تمام پینشن کیسز جو ہیں وہ آن لائن بھیجے جائیں۔ تو اس کے لیے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آن لائن کیس سبمٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آن لائن ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ بہت سے جو اساتذہ کرام ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو کہ گریڈ 16 تک ہیں، ان کی اتھارٹی ڈی او سیکنڈری یا ڈی او ایلیمنٹری اور ای ڈی او ایجوکیشن وہ ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں۔ اس لیے سینکشن جو پینشن کی کرنی ہوتی ہے، یعنی پینشن سینکشننگ اتھارٹی جو ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اس لیے گریڈ 16 تک یعنی ایس ایس ٹی تک جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی چونکہ ای ڈی او ایجوکیشن تک ہے، اس لیے ان کی پینشن سینکشن اتھارٹی بھی وہی لوگ ہیں جو ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن گریڈ 17 اینڈ ابو ہیں، ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی یا تو سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں یا سی ایم ہیں۔ اس لیے ان کی پینشن سینکشن اتھارٹی بھی ای ڈی او ایجوکیشن سے اوپر ہے۔ تاہم گریڈ 17 جو ہے ان کی پینشن سینکشن اتھارٹی جو ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یعنی سیکٹری اسکول نے وہ ڈیلیگیٹ کر دی ہے متعلقہ ای ڈی اوز کو، کہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 17 تک اساتذہ ہیں ان کی پینشن سینکشن اتھارٹی متعلقہ ای ڈی او ایجوکیشن یعنی سی او ایجوکیشن ہے۔ لیکن گریڈ 18 اینڈ ابو جو ہیں ان کی پینشن سینکشن اتھارٹی چونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ پاورز جو ہیں وہاں کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہے کہ گریڈ 18، 19 اور 20 جتنے بھی اساتذہ ہیں ان تمام کی پینشن سینکشن اتھارٹی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہوتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ اتھارٹی ہیں، وہ اس لیے پینشن سینکشن وہی کرتے ہیں۔ پینشن کے جو کاغذات ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فارم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں BM1۔ BM1 جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک قسم کا PPO ہوتا ہے، یعنی پینشن سینکشن پیپر جو ہوتا ہے وہ BM1 ہوتا ہے۔ لیکن اگر فیملی یا ڈیتھ کیس کی کوئی صورت ہو تو اس صورت میں BM2 یا 3 لگتا ہے، لیکن جو اپنی پینشن ہے اس کی پینشن سینکشن جو ہے وہ BM1 پہ ہوتی ہے اور اس پہ ان کے سائن ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے چونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کے اندر آسانی پیدا کی ہے کہ لوگ فائلیں لے کر جگہ جگہ پہ نہ جائیں، اس لیے ڈپارٹمنٹ نے آن لائن ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ اسکول کے اندر ہی یا بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کوئی استاد جو ہے اگر اسے طریقہ آتا ہے تو وہ سسٹم پہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے جو متعلقہ کاغذات ہیں، تو اس کے بعد وہ ای ڈی او ایجوکیشن سے ہوتے ہوئے اور جو ڈی پی آئی سیکنڈری ہے ان کے پاس جائیں گے اگر گریڈ 18 اینڈ ابو ہیں،
اور پھر اس کے بعد سیکرٹری جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے دفتر سے ہوتا ہوا یہ اے جی ایفس میں یا متعلقہ اکاؤنٹ افسر میں وہ چلا جائے گا. لیکن اگرچہ آن لائن سسٹم کرنے سے اساتذہ کے بہت سے مسائل جو وہ ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے باوجود جو مینول سسٹم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس لیے تمام اساتذہ کرام کو وہ مینول فائل جو ہے وہ ساتھ تیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اے جی آفس جو ہے وہ ان کاغذات کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ابھی تک شاید یہ ان کے اے جی آفس اور ڈپارٹمنٹ کا جو کوارڈینیشن ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے کہ اے جی آفس اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو BM1 ہے، حالانکہ اس پہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں وہ آن لائن سائن کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اے جی آفس ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ BM1 جو اوریجنل فارم ہے اس کے اوپر اوریجنل سائن کر کے ایڈیشنل سیکرٹری ہمیں دے. اس لیے وہ اساتذہ جو اے جی آفس میں اپنے پینشن کے کاغذات کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی پینشن سٹارٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کے پینشن کاغذات آن لائن بھیج دیے ہوتے ہیں اور متعلقہ ٹیچر نے بھی فائل اپنی جمع کرا دی ہوتی ہے، پھر بھی اے جی آفس جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ BM1 آپ فارم لے جائیں اور لے جا کر ایڈیشنل سیکرٹری سے سائن کروا کر لائیں. یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ میں نے بھی ایک پینشن کیس کے سلسلے میں کسی کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. حالانکہ وہ جب ہم نے سسٹم پر دیکھا تو ایڈیشنل سیکرٹری جو پینشن سینکشن اتھارٹی تھے ان کے سائن موجود تھے، سسٹم پر ان کے سائن موجود تھے، ہم نے انہیں دکھلائے کہ یہ سائن ہوئے ہیں، لیکن ان کا اصرار یہ تھا کہ نہیں ہمیں فائل پر ان کے سائن چاہیے. اس لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اے جی آفس کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اس مسئلے کو حل کرائے. بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ اسی لیے وہ پریشانی کے عالم میں اے جی آفس کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور اے جی آفس کے لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں. اے جی آفس کے جب آدمی کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے، کوئی بھی ملازم ریٹائر ہوتا ہے، خاص طور پر گیسٹر جو ملازم ہے وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو انہیں اے جی آفس سے 2 کاغذ بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے LPC جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ پے سلپ، وہ لینا اے جی آفس سے یا متعلقہ اکاؤنٹ افسر سے ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سروس اسٹیٹمنٹ. سروس اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ تمام لکھا ہوتا ہے کہ پوری سروس آپ نے کہاں کہاں کس کس ضلع میں کس کس ادارے میں اور کتنا کتنا عرصہ کس حیثیت سے کس گریڈ میں آپ نے کام کیا ہے. اس سے جو سروس فارمولہ ہے کہ آپ کی سروس کوالیفائنگ سروس 20 سال ہوئی ہے، 25 سال ہوئی ہے، 30 سال ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہوئی ہے، اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے اور اس فارمولے کے تحت پھر آپ کو پینشن جو ہے وہ سینکشن کی جاتی ہے. یہ 2 کاغذات متعلقہ اکاؤنٹ آفس یا اے جی آفس سے آپ نے ضرور لینے ہیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ کاغذات آپ فوری طور پر لے لیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک طویل سروس کی ہوتی ہے لیکن انہوں نے دفتری جو معاملات ہیں ان کے زیادہ علم میں نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہیں. اگرچہ ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے بعض سہولتیں پیدا کی ہیں اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں اور یا لوگوں کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ہر سلوشن کا ان کے پاس بریک ہوتا ہے، کہ وہ ہر سلوشن کا ان کے پاس پرابلم ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی جو مرضی سلوشن یا جتنی مرضی آسانیاں ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ملازمین کے لیے پیدا کرے، لیکن یہ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہر سلوشن کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا اور آپ نے اعتماد کے ساتھ کام کرنا ہے اور جو آپ کا حق بنتا ہے، جائز حق بنتا ہے، آپ نے اسی کا اصرار کرنا ہے اور اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. ناجائز فیور لینے کی کوشش نہ کریں. جب آپ ناجائز فیور لینے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں کرپشن پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو جائز فیور لینا چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ لوگ پریشان کرتے ہیں. اس لیے میری ڈپارٹمنٹ سے یا حکومت سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو پروسیجر ہیں ریٹائرمنٹ کا اور اتنے لمبے چوڑے جو کاغذات ہیں انہیں مزید کم کیا جائے کہ جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے اس کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بھاگ دوڑ کر سکے. تو ڈپارٹمنٹ جو مطالبہ کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے پوسٹنگ کے اسٹیشن ہے، جہاں جہاں پر اس کی پوسٹنگ رہی ہے، ان تمام اسٹیشنوں سے وہ نو ڈیمانڈ، نو انکوائری اور اس قسم کے وہ سرٹیفکیٹ لے کر آئے. وہ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو جو ضروری کاغذات ہیں، جو ضروری چیز ہے وہ ضرور آپ مطالبہ کریں، لیکن بعض دفاتر کے اندر لمبی چوڑی لسٹیں ہیں. جس طرح فنانس ڈپارٹمنٹ نے جو چیک لسٹ پینشن کاغذات کے لیے جاری کی ہے وہ 13 یا 14 کاغذات ہیں،
لیکن جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیوز کے دفاتر ہیں انہوں نے تقریباً کوئی 30 کے قریب ڈاکومنٹ انہوں نے یعنی ڈبل جو فنانس ڈپارٹمنٹ نے لسٹ جاری کی ہے اس سے ڈبل ان کی چیک لسٹ ہے کہ یہ چیزیں ساتھ لگائی جائیں، تو یہ انتہائی زیادتی ہے، غلط ہے۔ ایسے اہلکار، ایسے افسران جو اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں اور غیر ضروری کاغذات ریٹائر لوگوں سے مانگتے ہیں، یہ بیسیکلی کرپشن کی ایک بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے علم میں جب ایسی بات آئے تو اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے۔